سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کہ اینڈ دا ڈے, اس دن ظالم, دا رانگ ڈوئر, ول بائٹ آن ہز ہینڈس, وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. جیسے ریگریٹ میں ایک بندہ, آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے یہ سین, تو اس طرح وہ ریگریٹ میں اپنے انگلیوں کو, اپنے بازو, اپنے ہاتھ کو چبائے گا, بائٹ کرے گا اور کہے گا ریگریٹ میں, اوہ آئی وش آئی ہیڈ ٹیکن ود دا میسنجر اوے, کاش میں نے میسنجر کے ساتھ, رسول کے ساتھ ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا. یعنی ان شارٹ, کاش میں نے رسول کے طریقے کو فالو کیا ہوتا. اچھا, اس سے اگلی آیا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے تباہی ہے مجھ پہ, اوہ وو ٹو می, آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ٹیکن سو اینڈ سو ایز اے فرینڈ, کاش میں نے فلاں یا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کی باقاعدہ تفسیر بھی ہے, یہ مشرکین کے بارے میں ہے, بٹ بہرحال جنرلی اسپیکنگ یہ ہم سب کے لیے ایک تلقین ہے کہ دیکھیے دوست بہت دیکھ کے بنانے چاہیے, کیونکہ ہماری جو کمپنی ہوگی, ہمارے جو دوست ہوں گے, آبویسلی وہ ہمیں بہت انفلوئنس کریں گے. دوست اچھی عادت بھی ڈالتا ہے اور دوست بری عادت بھی ڈالتا ہے, بلکہ سب سے زیادہ بری عادتیں دوستوں سے ہی لگتی ہیں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال کیسی ہے, جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا. آپ پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو چلو یا تو وہ آپ کو پرفیوم لگا دے گا, لگائے گا نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے کچھ خوشبو آپ میں سے بھی آنے لگے گی. تو کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اچھا دوست, اچھی کمپنی, اس کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اچھی ہیبٹس آپ میں بھی آئیں گی. اور برے دوست کی مثال دی جیسے کہ ایک بلیک سمتھ ہے اور وہ کوئلہ ظاہر ہے اس پہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں, تو اس کے پاس آپ بیٹھو گے تو یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے کوئلے کی وجہ سے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں میں سے اسمیل آنے لگے گی. ثابت کیا ہوا کہ برے دوست سے بری عادات پڑتی ہیں, اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہو اور آپ ان سے انفلوئنس نہ ہو. انسان انفلوئنس ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو دیکھیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا, اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین سے کیا مراد ہے, یعنی وے آف لائف. دین سے مراد ہے وے آف لائف. جو دوست کا وے آف لائف ہوگا وہی انسان کا وے آف لائف بن جائے گا. تو ہمیں بہت اسمارٹ رہنا ہے, کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملے گی. وی ہیو جسٹ ون شاٹ, ایک چانس ہے, اور جوانی بھی بار بار نہیں آئے گی. اسپیشلی جوانی کے حوالے سے میں کہوں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جوانی کے دوست ہوتے ہیں وہ پھر بہت عرصے تک دوست رہتے ہیں, اسکول کے اسپیشلی جو دوست ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ایسے لوگ جن کو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے. سب سے پہلے انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیوں ہوتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ بری چیز میں کیوں پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر کوئی بری کمپنی ہے, جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو دو کامن ایشوز آتے ہیں. ایک تو ڈرگز جو کہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, ویپنگ, ویپ سے شروع ہوتا ہے معاملہ, اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرتے کرتے ڈرگز تک بات چلی جاتی ہے, اور پھر اس سے بھی ایڈوانس لیول, پھر آئس کا نشہ ہے, بہت سی ایسی چیزیں, بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں. تو وہ دوست ہی ہوتے ہیں نا جو اکساتے ہیں. پیئر پریشر دوستوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, ایسی کمپنی کی وجہ سے ہوتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے, کہ یونیورسٹی آتے ہیں تو نمازی ہیں, اور ایون سسٹرز کی بات کروں تو بڑے اچھے پریکٹسنگ گھرانوں سے آتی ہیں, لیکن انسان ہے کیا کریں, کمپنی کے تھرو انفلوئنس ہو جاتے ہیں, ماحول کے تھرو انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے نا. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ جو ہے وہ برقع پہن کے یا نمازیں پڑھ کے کانسرٹ اٹینڈ کرنے جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ. یا آپ جو ہے ہر وقت ویسے ماحول میں رہیں گے اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہے گا, اور کچھ تھوڑی بہت وہ گیدرنگز ایسی انٹرمنگلنگ والی گیدرنگز اور ہلا گلا بھی چلتا رہے گا تو آپ بچ جائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل اسی طرح حق اور باطل وہ ایک دل میں نہیں رہ سکتے, سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو دل نہیں بنائے, ایک ہی دل ہے, یا اس میں حق رہے گا یا اس میں باطل آ جائے گا. اور اسی لیے جب آپ دیکھیں گے ایک کوگنیٹو ڈسوننس پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں, کہ انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے, انہیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن دوسری سائڈ بھی اٹریکٹ کرتی ہے. پیئر پریشر بہت ہے نا یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, ظاہر ہے وہ دنیا داری بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں پھر ایک جنگ چلتی ہے کہ اب کریں کیا. تو سیدھی سی بات ہے, ٹیک دا ڈیسیژن. یہ جنگ تو اس بات کی گواہی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ یو ہیو ٹو اڈاپٹ دی حق, حق کی طرف آپ نے آنا ہے اور باطل کو آپ نے ریزسٹ کرنا ہے. تو دیکھیے میں نے جیسے کئی مثالیں دی کہ کئی نوجوان وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں, وہاں آ کر حجاب بھی چھوٹ جاتا ہے, وہاں آ کر دین کی پریکٹس چھوٹ جاتی ہے, وہاں آ کر بہت کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے, نمازیں چھوٹنے لگ جاتی ہیں. پہلے جماعت سے نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ جماعت سے نمازیں جاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ بالکل ہی نمازیں چلی جاتی ہیں. ثابت کیا ہوا کہ ماحول انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, میں ڈیجیٹلی بھی آپ کو اگر بتاؤں
کہ آج کے دور میں ایک انسان کا سب سے جو پکا دوست ہے وہ موبائل فون ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ہمارا ڈیجیٹل کمپینین یہ موبائل فون ہے۔ تو دیکھیے اس دن بندہ ریگریٹ کرے گا کہ کاش میں نے فلانی چیز کو دوست نہ بنایا تھا، یعنی میں نے اسے قریب نہ اپنے بہت زیادہ کیا ہوتا۔ تو اللہ سے اس منتھ میں ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ میں رائٹیس لوگوں کی کمپنی کی دعا کرتا ہوں، جو کہ قاری صاحب نے آیت بھی پڑھی حضرت ابراہیم السلام کی، بہت خوبصورت دعا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میں وزڈم کا سوال کرتا ہوں آپ سے، حکم کا، وزڈم اٹ مینز وزڈم، اے اللہ میں وزڈم کا سوال آپ سے کرتا ہوں، بہت خوبصورت دعا ہے، والحقنی بالصالحین، اور میں نیک لوگوں کی کمپنی کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دعا فی ابراہیم علیہ السلام ہے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسی دعا کا حصہ ہے، کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، نیکسٹ جو جنریشنز آنے والی ہیں، ان کی زبان پر میری گڈ ریپوٹیشن جاری کر دے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیز مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وزڈم مانگا، اس کے بعد رائٹیس لوگوں کی کمپنی مانگی، نیک لوگوں کی کمپنی مانگی، اور اس کے بعد ذکر یعنی لوگوں کی زبان پر گڈ ریپوٹیشن کا ذکر مانگا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ آج کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور قیامت تک ہم حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتے رہیں گے اور ان کا تذکرہ خیر ہوتا جائے گا۔ تو دیکھیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ نیکسٹ جنریشنز میں آپ کی گڈ ریپوٹیشن ہو، کل کو آپ کو یاد کیا جائے اچھے الفاظ میں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 100 ایئرس، جسٹ ٹیل می 100 ایئرس بعد ہم کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں، کوئی نہیں زندہ رہے گا، اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آج کل، تو 100 سال بعد وی آر آل گون، تو پیچھے لیگیسی کیا ہوگی؟ پیچھے ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے پوتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ یہ ہے اصل میں بہت بڑا سوال۔ اس کے لیے ابھی سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح ڈیسیجنز لیں، ہم اپنی کمپنی صحیح سلیکٹ کریں، ہم جگہ صحیح سلیکٹ کریں، ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، ہم ایون موبائل فون پہ جو چیزیں فالو کر رہے ہیں وہ ابھی سے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہماری اسپرچویلٹی میں ایڈ آن کر رہی ہیں یا ہماری اسپرچویلٹی کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں۔ یعنی کہیں میں نے ایسے کوئی پیجز تو جوائن نہیں کیے جن کو میں مائنڈ لیسلی اسکرال کرتا ہوں، رات بیٹھ کے کرتا رہتا ہوں، یعنی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ واٹ از اٹ ایڈنگ ٹو می؟ جیسے فار ایگزامپل میں نہیں کہتا کہ گیمیں کھیلنا حرام ہے، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن اف یو آر فالوئنگ سچ پیجز جو کہ گیموں سے ریلیٹڈ، یعنی اس میں لائیو گیمنگ کھیل رہے ہیں لوگ، وہ دکھا رہے ہیں، تو کیا آپ کو مل رہا ہے؟ دوسروں کو گیم کھیلتے دیکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس، نہ آپ میں کچھ ایڈ ہو رہا ہے، نہ کوئی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی نیکی کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ جتنا آپ جس چیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے وہ آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی، تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے۔ کل کو پھر ریگریٹ نہ ہو کہ میں کیوں، میری لائف کیوں خراب ہو گئی، میری فلانی چیز کیوں نہیں ٹھیک ہو سکی، میرے ڈیسیژنز کیوں غلط ہو گئے۔ بھائی ابھی سے دیکھ لو کہ ویئر یو آر ہیڈڈ، آپ کہاں ہیڈ کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کدھر جا رہا ہے، یعنی ابھی سے دیکھ لیں اپنی ڈائریکشن کو، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، یہ دیکھیں کہ میں وقت زیادہ کہاں پہ گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، یہ دیکھیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میرا ٹائم کہاں پہ لگتا ہے زیادہ، آبویسلی 4-5 گھنٹے تو اسکرین آور سب کا ایوریج ہے، تو وہ کہاں لگتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو فضولیات میں اور فضول قسم کے پیجز ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں تو وہ بھی ہمارے کمپینین ہیں ایک قسم، تو کل کو ہم یہ ریگریٹ نہ کریں کہ میرے کمپینین نے مجھے بہت غلط ڈائریکشن پہ لگا دیا۔ اسی طرح ہم اپنے کمپنی کو دیکھیں، اپنے فرینڈس کو دیکھیں کہ اگر تو وہ ہمیں غلط چیز کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈسٹنس کرنا پڑے گا، ہم ان کے درمیان پھر نہیں رہ سکتے۔ بہت سے دوست، میں نے جیسے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ ڈرگس کی طرف، ویپنگ کی طرف، ٹھیک ہے، اب یہ چیز بہت کامن ہے، ویپنگ ہمارے نوجوانوں میں بہت کامن ہے، اور جوانی ٹائم ایسا ہوتا ہے پیپل وانٹ ٹو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس، ٹھیک ہے، وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، ان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، بٹ اب تو ریسرچز کہہ رہی ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے، ویپنگ کے بہت ہیلتھ ہیزرڈس ہیں، کبھی آپ پڑھیے گا، سائنٹیفکلی دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، سائنٹیفکلی دیکھیں اسموکنگ کتنی خطرناک چیز ہے، غلط ایڈکشن لگ جاتی ہے انسان کو، تو یو ہیو ٹو ٹیک اسمارٹ ڈیسیژن اس سے پہلے کہ یہ ریگریٹ انسان کا بن جائے۔ پھر دیکھیں فحاشی کے کاموں کی طرف زیادہ تر دوستوں سے لگتا ہے انسان، یعنی وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی انہیں کہتے ہیں آؤ تمہیں کچھ نئی چیز چیک کرائیں، پھر وہ انہیں کسی غلط سائٹ کی طرف کوئی غلط ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ تم نے یہ چیک کیا ہے وہ چیک کیا ہے، تو دیکھیے یہ وہ دور ہے، پلیز بی ویئر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری تمام امت کو معاف فرمائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے، جو اعلانیہ، یعنی ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کرنا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن جب آپ کا گناہ کھلے عام آ گیا، مثال کے طور پہ آپ کو اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں، سپوز ایک سین ہے قیامت کا کہ آپ کو معاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پیچھے سے 100 بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو مجھے اس کام پہ لگایا تھا، آپ کو پتا بھی نہیں، آپ ان 100 بندوں کو جانتے بھی نہیں، آپ کہیں گے بھائی میں نے کہاں لگایا تھا، وہ کہیں گے بھائی تم نے انسٹاگرام پہ، تم نے اسنیپ چیٹ پہ، تم نے فیس بک پہ یہ گانا ڈالا تھا وہ میں نے بھی سنا، تم نے جو ہے یہ گناہ کا کام وہاں پہ جاری کیا تھا، تم نے جو ہے فلانا پیج وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا،
تو وہ ہم سب نے دیکھا ہے. تو پیچھے سے اگر وہ آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ اس نے ہمیں غلط کام پہ لگایا تھا, تو دیکھیں ہم کتنے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں, جب سوشل میڈیا کے تھرو اچھائی کرنا بھی بہت آسان ہے لیکن برائی کرنا بھی بہت آسان ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون آپ سے انسپائر ہو کے کس کام پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور اسمارٹ ڈیسیجنز لیں کہ میرے دوست کیسے ہیں, میری کمپنی کیسی ہے, سوشل میڈیا پہ میری فالوئنگ کیا ہے, میں کن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس سے آپ کے بہت سے مسئلے ان شاء اللہ تعالیٰ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.